بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے تین آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے غزوہ احد میں کن دو صحابہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوال ہے کن لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ سوال ہے جو بغیر پردہ کیے گھر سے باہر جائیں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ کریں۔ سوال ہے کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال ہے کون سے پیغمبر دوبارہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید میں واضح طور پر کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب ہے 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے عرب کا کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟ جواب ہے بحرین۔ سوال ہے قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ کون سی قوم تھی؟ جواب ہے قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ قوم عاد تھی۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جن کا نام نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کی انگلیاں بلوائیوں نے کاٹ دی تھی۔ سوال ہے سن ہجرت کا جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب ہے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنی یہودا سے۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے۔ سوال ہے شیخ نجدی کس کا لقب ہے؟ شیطان کا لقب ہے۔
سوال ہے شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا؟ 14,000 سال تک۔ سوال ہے درزی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس یہودی کو قتل کیا تھا؟ جواب ہے اس یہودی کا نام مرحب تھا۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب ہے روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب ہے 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی 2 اہم جنگوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے جنگ صفین اور جنگ جمل۔ سوال ہے دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب ہے وہ پتھر حجرہ اسود ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب ہے 40 بچے۔ سوال ہے سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب ہے جنگ جسر۔ سوال ہے قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 34 سال۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب ہے 1200۔ سوال ہے بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے دنیا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قریب کی چیز۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟
जवाब है मक्का मुकरमा की। सवाल है खाना काबा में कितने बुत थे? जवाब है 360 बुत। जिन्नात खास तौर पर किस इंसान पर उतरते हैं? वो हर झूठे और गुनाहगार पर उतरते हैं। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के वक्त किसके घर पर थे? जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। सवाल है सबसे पहले हज का ऐलान किस नबी ने किया? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज अव्वल पर उम्र मुबारक क्या थी? जवाब है 63 साल। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक किस गज़वा में शहीद हो गए थे? जवाब है जंगे ओहद में। सवाल है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में अहले यहूद का क्या नजरिया है? जवाब है अल्लाह का बेटा बताते हैं। सवाल है दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं है? जवाब है वो शेर है जिसका कोई महल नहीं। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किस दिन किया था? जवाब है जुम्मे के दिन सजदा किया था। सवाल है हलाल चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद कौन सी चीज है? जवाब है तलाक। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस किस जमीन की मिट्टी से बनाया गया था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस मक्का की मिट्टी से बनाया गया था। सवाल है हजरत इज़राइल का असल नाम और कुनियत क्या है? जवाब है आपका असल नाम अब्दुल जब्बार और कुनियत अबू याह्या है। सवाल है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था? जवाब है हजरत मरियम बीबी के हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू थे। दज्जाल के पास कैसा पानी होगा? हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल जब निकलेगा तो उसके पास पानी और आग होगी। जिसे लोग पानी समझेंगे वो दर हकीकत जलाने वाली आग होगी, और जिसे लोग आग समझेंगे दर हकीकत वो ठंडा शीरी पानी होगा। लिहाजा तुम में से जो कोई वो मौका पाए कि वो आग में कूद पड़े, क्योंकि वो मीठा और पाकीज़ा पानी होगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कितना अरसा इस दुनिया में रही?
جواب ہے 60.5 سال یا 1 سال۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی میں کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ سوال ہے شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب ہے یمامہ میں۔ سوال ہے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ سوال ہے پہلا ہتھیار کس نے بنایا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے کس نبی کو آگ میں ایک فرشتہ نے لباس پہنایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب ہے فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سوال ہے طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا تھا؟ جواب ہے خلجان کے مقام پر۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی کس کی پجاری تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی ستاروں کی پجاری تھی۔ سوال ہے جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ جواب ہے جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے۔ سوال ہے کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان سے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟
جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہ ہوا ہے؟ جواب ہے 4 جگہ۔ کس وقت دوسری شادی کرنا فرض ہے؟ بیوی فوت ہو جائے۔ سوال ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اور سورت کس چیز پر لکھی گئی؟ جواب ہے کھجور کے پتوں پر۔ سوال ہے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ خادم ہیں، قاصد ہیں، رب کا پیغام لاتے تھے۔ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں چاروں خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کون سی ایسی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ سوال ہے ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو الحسن۔ سوال ہے کس پرندے کے سر پر حضرت سلمان علیہ السلام کی نشانی ہے؟ جواب ہے ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون جس قرآن پر گرا وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن پاک جس کی تلاوت کرتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون قرآن پاک پر گرا تھا، وہ قرآن پاک تاشقند میں محفوظ ہے۔ سوال ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔
سوال ہے کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سوال ہے کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ سوال ہے جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہے جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ سوال ہے قرآن پاک میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 86۔ سوال ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب ہے فرانسیسی، عربی اور انگریزی یہ تمام زبانیں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خوارج کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے جنگ نہروان۔ سوال ہے نماز اوابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب ہے اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال ہے کیا غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب ہے دجلہ و فرات میں۔ اگر ناک کے بال باہر آ جائیں تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اگر تمہارے ناک کے اندر والے بال باہر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملی، واللہ عالم۔